إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ایک بڑی پرانی کہاوت ہے، ایک شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو طلب کر لیا، ایک جھاڑو ان کے سامنے رکھ دیا، تنکے بکھیر دیے اور بیٹوں سے کہنے لگا کہ اس کو توڑ ڈالو. بیٹوں نے ان جھاڑو کے تنکوں کو دیکھتے ہی دیکھتے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. اب اس نے ایک دوسرا جھاڑو لیا، وہ جھاڑو بندھا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا. کہنے لگا اب اپنی قوت، اپنی طاقت اس جھاڑو پر بھی آزماؤ. سب نے مل کر زور لگا لیا، جھاڑو کو توڑ نہ سکے. باپ کہنے لگا میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد اگر تم جھاڑو کے ان تنکوں کی طرح بکھر گئے، تم میں اختلاف پیدا ہو گیا، تم میں تنازع اور لڑائی ہو گئی، تو دنیا تمہیں اسی طرح ٹکڑوں میں بکھیر کر تمہارا نام و نشان، تمہاری عزت، تمہاری عظمت، تمہاری حشمت سب کچھ ملیا میٹ کر ڈالے گی. اور اگر تم اس جھاڑو کی طرح جو بندھا ہوا ہے، اپنے مرکز سے جڑا ہوا ہے، تمام توانائیاں، قوتیں ایک مرکز پر مرتکز ہیں، تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتی. بالکل یہی مثال آج مسلمانوں کی ہے. وہ مسلمان کہ جنہیں اسلام نے آ کر ایک مرکز پر، ایک محور پر جمع کر دیا تھا،
بکھرتے چلے گئے، انتشار کا شکار ہو گئے، فرقہ پرستی، جماعت بندی، گروہ بندی، مختلف افکار، مختلف اعمال، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلت، رسوائی، بے حمیتی اور ضلالت و گمراہی کی دلدل میں دھسے جا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جماعت ہوگی۔ جماعت کا تعلق اسلام کے ساتھ ہوا کرتا ہے، قرآن کے ساتھ ہوا کرتا ہے، احادیث مبارکہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اور اس انسان کی مثال پیش کی، مثال بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے، جس شخص کو پاگل کتا کاٹ لیتا ہے، اس پاگل کتے کا زہر اس انسان کے وجود میں اس طرح صلاحیت کرتا ہے کہ اس کے رگ رگ میں، اس کے ریشے ریشے میں، اس کے جوڑ جوڑ میں وہ زہر پھیلتا چلا جاتا ہے کہ اس کاٹے ہوئے انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ جنونی ہو جاتا ہے، وحشت اور بیماری کی کیفیت اسے دنیا و ما فیہا سے بیگانہ کر ڈالتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں امت مسلمہ میں اسی طرح صلاحیت کریں گی کہ اسلام، قرآن، حدیث سے مختلف نظریات جوڑ جوڑ میں، رگ رگ میں، ریشے ریشے میں پھیلتے چلے جائیں گے اور یہ امت مسلمہ فرقوں میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بیان فرما دیا، وہ نسخہ کیمیا بھی بتا دیا، وہ فارمولہ کہ جس سے مسلمان اپنی تمناؤں سے ہٹ کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی آرزوؤں کے راگ الاپنے کی بجائے اس نسخہ کیمیا کو اپنا لیں تو یہ تفرقہ بندیاں، یہ جماعت بندیاں، یہ گروہ بندیاں سب کی سب ختم ہو سکتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں 2 چیزیں ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا مطلب؟ بات کو سمجھیے، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی شیطان کا وار تم پر نہیں چلے گا، کبھی ضلالت کے اندھیرے تمہارے اوپر حاوی نہیں ہوں گے، کبھی شیطان تمہیں اپنے شکنجے میں نہیں لے سکے گا۔ اور اگر ان 2 چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا، یا تمہاری گرفت، تمہارے عقائد اور اعمال کی گرفت ان 2 چیزوں پر کمزور ہو گئی، تو پھر شیطان تمہیں اپنے راستے کی طرف گامزن کر دے گا، گمراہی کا راستہ تمہارا مقدر بن جائے گا،
ضلالت کے اندھیرے تمہیں اپنی چادر میں ڈھانپ لیں گے اور شیطان اپنے ارادے میں کامیاب ہوتا ہوا تمہیں جہنم کے راستے پر چلاتا ہوا آخر کار تمہیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کا ایندھن بنا دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ آج امت کا اتفاق ہو سکتا ہے، آج امت کا اتحاد ہو سکتا ہے، آج امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان کو اپنے ماتھے کا تاج بنا لے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ دو چیزیں جو تمہیں دنیا میں سرخرو کرنے والی ہیں، تمہیں عزت دینے والی ہیں، تمہیں سرفرازی عطا کرنے والی ہیں، تمہیں جاہ و حشمت، تمہیں اقتدار، تمہیں عزت اور رفعت عطا کرنے والی ہیں، وہ دو چیزیں ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری اس کے رسول کی سنت یعنی احادیث مبارکہ۔ لیکن یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم علم کے باوجود، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، بہت تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ہم کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کسی بزرگ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی امام کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، کسی مجتہد، کسی فقیہ کو دین میں اول و آخر سمجھ کر فرقہ پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو چھوڑا، ہم پوری کائنات میں ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں آج کے بہت سارے مسلمان غوث اعظم اور غوث الورا بھی کہتے ہیں، جنہیں یا پیر دستگیر کی صدا بھی بلند کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، بزرگ تھے، عالم تھے۔ غوث اعظم اور غوث الورا صرف عرش عظیم کا رب ہے، دستگیر مشکل میں مدد کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں امت مسلمہ کے 73 فرقوں کو 10 گروہوں کی شاخیں قرار دیتے ہیں۔ پہلا گروہ خوارج، جن سے 15 فرقے نکلے۔ دوسرا گروہ معتزلہ، 6 فرقے نکلے۔ تیسرا گروہ مرجیہ، جس کے 12 فرقے ہوئے، اور انہی 12 فرقوں میں کہ جن کا ذکر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ گمراہ فرقوں میں کر رہے ہیں، انہی میں 12 فرقے مرجیہ کے، اس میں ایک فرقہ حنفی فرقہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ نعمان بن ثابت کے پیروکار حنفی کہلانے والے وہ بھی مرجیہ فرقے میں شمار ہوتے ہیں۔ اہل تشیع 32 گروہ اور فرقے بن گئے، مشبہہ 3 فرقے بن گئے، جہمیہ، زراریہ، نجاریہ، کلابیہ، یہ ایک گروہ ٹھہرا، یہ کل 72 فرقے بنے، اور نجات پانے والا گروہ لکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت کا ہے۔ اب اہل سنت کون ہیں یہ انشاءاللہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں 4 طریقت کے سلسلے، 4 شریعت کے سلسلے۔ شریعت کے سلسلوں میں حنفی، شافعی،
مالکی اور حنبلی اور طریقت کے سلسلوں میں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی. اب حنفی فرقہ ہمارے اس بر صغیر میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. دیگر گروہ آپ کو دنیا کے دوسرے ممالک میں ملیں گے. اب یہاں پر احناف یعنی حنفی فرقہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک بریلوی ہے اور دوسرا گروہ دیوبندیت سے متعلق ہے. پھر تصوف کے جو سلسلے جنہیں طریقت کا سلسلہ کہا جاتا ہے، ان چار میں بھی آگے پھر تقسیم در تقسیم شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں رضوی، طاہری، سیفی، چوراہی وغیرہ وغیرہ بہت سارے سلسلے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی منکر حدیث، کوئی عذاب قبر کا منکر، کوئی جنات کا منکر، کوئی جادو کا منکر، اور ایک بہت بڑا فتنہ تکفیری گروہ جماعت المسلمین کا بھی ہمارے ہی معاشرے میں پایا جاتا ہے. اور حالت یہ ہے، ہر گروہ، ہر فرقہ، اس کا پیشوا، اس کا مرشد اس کو یہی یقین دہانی کرا رہا ہے کہ تم حق پر چل رہے ہو، تمہارا راستہ جنت کا راستہ ہے، تم صراط مستقیم پر ہو، اور دوسرے جو سارے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی کے راستے پر گامزن ہیں. اس انتشار، اس افراتفری، اس دشمنی، حسد و بغض، عناد اور نفرت کے ماحول میں ایک آواز بلند ہوتی ہے. لوگوں، اگر تم امن چاہتے ہو، اگر تم سلامتی چاہتے ہو، اگر تم پیار اور محبت کے جذبات چاہتے ہو، اگر تم عزت اور عظمت چاہتے ہو، آؤ، اللہ کا قرآن تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، اور ان دو اطاعتوں سے ہٹ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. فوراً ہی یک بیک تمام فرقے، تمام گروہ جو آپس میں برسر پیکار تھے، ان کے چہروں پر خشونت اور غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں. یہ نئی آواز کہاں سے آ گئی؟ یہ کون ہے جو ہمارے افکار و عقائد سے ہٹ کر لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے؟ ایک مولوی کہتا ہے یہ تو اماموں کے گستاخ ہیں. دوسرا بولتا ہے یہ تو بزرگوں کی توہین کرنے والے ہیں. تیسرا مولوی قوت گویائی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ تو غیر مقلد ہیں، یہ تو اماموں کی تقلید نہیں کرتے. اور پھر ان میں ایک نام نہاد علامہ فہامہ اپنی علمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ لوگوں، ان کے پیغام، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ کی طرف کان نہ دھرو. یہ تو 1886 کی پیداوار ہے، انہیں تو انگریزوں نے ایجاد کیا ہے. آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں اہل حدیث کا دستور اور منشور کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، اور مختصر دیگر فرقوں کی تاریخ کا حوالہ بھی دیتا چلا جاؤں گا. اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کروں گا کہ اے مالک ارض و سما، مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو
حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور اے اللہ جب قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہو تو اے مالک ارض و سما تو ہم پر اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے ہم سب کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے۔ ہمارے معاشرے میں اہل سنت کہلوانے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن یہ بات ذرا اپنے ذہن نشین کر لیجئے، جو قبروں کا پجاری ہو، جو قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو، قبروں کے طواف کرنے والا ہو، مزاروں اور خانقاہوں کو فروغ دینے والا ہو، بدعات کو پھیلانے والا ہو، وہ شرک کا علمبردار تو ہو سکتا ہے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اور جو تقلید کرنے والا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے امام کا مقلد کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہو، اپنے امام کے اقوال، آراء، ان کے قیاس کو دین اسلام میں حرف آخر سمجھتا ہو، اس کے عقائد، اس کے افکار میں شرکیہ نظریات موجود ہو، تو شرک کو بدعات کا علمبردار تو ہو سکتا ہے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت سنت والے، اہل حدیث حدیث والے۔ اور یہ حدیث کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو بھی حدیث بیان فرمایا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث یعنی قرآن نازل فرمایا، اور پوری کائنات سے پوچھا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بتاؤ کیا اس بہترین حدیث یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے تم کسی اور چیز پر ایمان لاؤ گے؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ، اذا اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، قرآن گواہی دے رہا ہے اور پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، تقریری حدیث ہو، یہ سب حدیث کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اہل حدیث کون ہوا؟ جو قرآن کو مانتا ہے، جو حدیث رسول پر عمل کرتا ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ اور قرآن بھی اسی دستور اور منشور کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ جو ولا تبطلوا اعمالکم کے الفاظ ہیں انہیں معمولی نہ سمجھو، کائنات کا رب یہ واضح کر رہا ہے اگر تم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، نبی کی اطاعت کو چھوڑا، کسی اور کی اطاعت میں چلے گئے، کسی اور کے پیچھے چلے گئے، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ صحابی ہو، خواہ وہ بزرگ ہو، خواہ وہ محدث ہو، خواہ وہ مفکر ہو، خواہ وہ شیخ الاسلام ہو، خواہ وہ فقیہ ہو، سن لو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اہل حدیث کا مطلب اللہ کے قرآن کو ماننے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے والا۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے، اجماع، اس کا تذکرہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اس لیے یہ بھی اہل حدیث کا دستور ہے۔ اجتہاد، قرآن اور حدیث اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یہ بھی اہل حدیث کا دستور ہے۔ مولوی لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بے شمار پراپیگنڈے کرتا ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، احادیث رسول سے دور ہو جائیں، لیکن جن کے دلوں میں خلوص ہوا کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والے، اس کے رسول سے محبت کرنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کا دستور و منشور تھا، صحابہ بھی اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والے تھے اور اللہ کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے تھے۔ تابعین،
اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے والے، تبع تابعین، یہ بھی اللہ کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے والے، تو ان کا دستور اور منشور کیا ہوا؟ وہی دستور اور منشور جو آج اہل حدیث کا ہے۔ اہل حدیث بھی اللہ کے قرآن کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، مولوی بڑے آرام سے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ یہ اہل حدیث تو 1886 کی پیداوار ہے، انہیں تو انگریزوں نے ایجاد کیا ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جو چیز جس دور میں جس سن میں ایجاد ہوتی ہے، مثال کے طور پر موبائل کو لے لیجئے، میزائل کی ٹیکنالوجی کو لے لیجئے، جہاز کو لے لیجئے، اس لاؤڈ سپیکر کو لے لیجئے، کسی بھی چیز کو لے لیجئے، جب وہ ایجاد ہو گئی اس کا تذکرہ آنے والے ماہ و سال میں کیا جاتا ہے، اس سے پہلے پچھلے سالوں میں سابقہ ادوار میں اس کا کوئی تذکرہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ مزید ایک بہترین مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بریلوی طبقہ ہے اور ایک دیوبندی طبقہ ہے۔ بریلویت نظریات کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے احمد رضا خان بریلوی ان سے شروع ہوتی ہے، ان سے پہلے نظریاتی حوالے سے پوری کائنات میں آپ کو کوئی بریلوی نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نظر آیا تو وہ بریلی شہر کی نسبت ہوگی، اس کا تعلق نظریاتی نہیں ہوگا، اساسی نہیں ہوگا، عقائد و اعمال کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیوبندیت ہے، دیوبندیت کا جو محور و مرکز ہے وہ دارالعلوم دیوبند، انڈیا کا شہر دیوبند ہے، وہاں پر وہ مدرسہ بنایا گیا تو دیوبندی وہاں پر پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ کون سے سن میں بنا؟ اصل میں چور مچائے شور، یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا۔ مولوی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے حسب اور نسب کا تذکرہ نہ کر لے، کوئی اس سے اس کا بایو ڈیٹا نہ پوچھ لے، اس لیے وہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے لگ جاتا ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے کون لوگ تھے۔ پہلی شخصیت ذوالفقار علی ولد فتح علی، آپ نے شیخ الہند محمود الحسن کا نام سنا ہوگا، یہ ان کے والد بزرگوار تھے۔ انگریزوں کی حکومت میں ڈپٹی انسپیکٹر آف سکولز تھے، اور انگریزوں کے اتنے نمک خوار خدمت گزار کہ انگریزوں نے انہیں اعزازی مجسٹریٹ کا عہدہ بھی دے رکھا تھا۔ اپنی نوکری کے دوران انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور 18 سال وہاں پر پڑھاتے رہے۔ خود ہی بیان کرتے ہیں، انہی کی کتاب ہے مؤلف احسن نانوتوی، وہ لکھتا ہے ساری ڈیٹیل ان کی کتاب کے حوالے سے کہ دوسری شخصیت یعقوب علی ولد مملوک علی، یہ ایک سرکاری مولوی، انگریزوں کے بڑے خوشامدی مولوی مملوک علی کے بیٹے تھے، یعقوب علی۔ اور اپنے بارے میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ڈپٹی انسپیکٹر آف سکولز تھے، اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ ہمارا اگر پوچھنا ہے تو اجمیر جا کے پوچھو، زندگی ناچ رنگ
میں گزرا کرتی تھی. نماز، تقوی، طہارت، اس سے کوئی بحث نہ تھی. اور زبان پر ایک وظیفہ رہا کرتا تھا، یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین. سوچ لیجئے آج یا رسول اللہ کے نعرے اور وظیفے کون کرتا ہے؟ در حقیقت ان کا تعلق دوسرے مکتبہ فکر سے بالکل جڑا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. تیسری شخصیت مولانا فضل الرحمان. آپ نے شبیر احمد عثمانی کا نام سنا ہوگا، بڑی مشہور شخصیت ہے. یہ ان کے والد، یہ بھی ڈپٹی انسپیکٹر آف سکولز تھے. چوتھی شخصیت قاسم نانوتوی، مختلف چھاپا خانوں میں پروف ریڈر رہے اور بعد میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھانا شروع کر دیا. اب یہ کتنے سرکار، انگریز سرکار کے خلاف تھے. لیفٹیننٹ گورنر جنرل کو اس کا جاسوس یہ اطلاع دیتا ہے، انہی کی کتاب گواہی دے رہی ہے. وہ جاسوس یہ کہتا ہے کہ یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند جو ہے یہ خلاف سرکار نہیں ہے بلکہ موافق سرکار و ممد و معاون سرکار ہے. اور اس کے تعلیم یافتہ لوگ ایسے نیک اور آزاد ہیں کہ ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے. اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 1867 سے پہلے، آج سے 140-45 سال، زیادہ سے زیادہ 150 سال لگا لیجئے، 150 سال سے پہلے کرۂ ارض پر کوئی دیوبندی نہیں دکھائی دیا جا سکتا، کوئی دکھایا نہیں جا سکتا. ہاں پھر یہ کیا کہیں گے، ہم دیوبندی تو ہیں مگر ہم حنفی ہیں. حنفیت کی تاریخ بھی کتابوں کے حوالے سے 900-950 سال پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. حنفیت کی پہلی کتاب، یہ یاد رکھ لو میری بات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار، لیکن فقہ حنفی کی کوئی کتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے قطعاً کوئی ثابت نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ کے فوت ہونے کے 350 سال بعد پہلی کتاب قدوری لکھی گئی، دوسری کتاب 450 سال بعد ہدایہ لکھی گئی، پھر اس کے بعد کنز الدقائق، منیہ مسلی، شرح وقایہ، در مختار، اور آخر میں جو بڑی کتاب ترتیب دی گئی وہ عالمگیر کے دور میں فتاوی عالمگیری ترتیب دی گئی. حنفیت کے حوالے سے بھی، کتابوں کے حوالے سے 950 سال سے زیادہ حنفیت کی عمر بنتی ہی نہیں ہے. ہاں اب پھر کیا کریں گے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی چھتری کے نیچے پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک عظیم المرتبت انسان، اور آپ حیران ہوں گے ان بریلوی اور دیوبندی علماء نے حنفی عوام کو کس قدر دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اعمال کے حوالے سے ویسے تو کہیں گے امام اعظم، سیمینار منعقد ہو رہے ہیں، کانفرنسیں، اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ پوچھ لو کہ تم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہو، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ اعمال کے حوالے سے تم امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہو، اور جب عقائد کی باری آتی ہے تو امام ابو حنیفہ کے عقائد کو تم رد کر دیتے ہو. پھر وہاں پر ابو الحسن الاشعری اور ابو منصور ماتریدی کے عقائد حاصل کرنے شروع کر دیتے ہو. یہ کیا دوغلاپن ہے؟ عقائد کے حوالے سے تمہارے امام اور ہیں، اعمال کے حوالے سے تمہارا امام اور ہے. یہ اہل حدیث کی شان ہے، یہ عظمت ہے. عقائد بھی لیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، اور اعمال بھی لیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 20-30 سال 40 سال حصول تعلیم میں لگ گئے، تو وہاں پر بھی جا کر حنفیت کی گاڑی 1300 سال 1350 سال میں جا کر
تھک کر ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ جو پیریڈ ہے 125 سال کا کم و بیش، امام ابو حنیفہ موجود نہیں ہیں، امام شافعی موجود نہیں ہیں، امام احمد بن حنبل موجود نہیں ہیں، امام مالک موجود نہیں ہیں، کوئی امام موجود نہیں ہے۔ بتائیے وہ 1350 سال میں صحابہ کون سے دستور اور منشور پر عمل کرتے رہے، تابعین کون سے دستور اور منشور پر عمل کرتے رہے، تبع تابعین، محدثین کون سے دستور پر عمل اور زندگی گزارتے رہے۔ سب کی ایک ہی آواز ہوگی کہ وہ اللہ کے قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنا دستور اور منشور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ کس کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے، کس کا دستور ثابت ہو رہا ہے؟ اہل حدیث کا دستور ثابت ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگو اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، ادھر ادھر بھٹک کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یہ گاڑیاں تو ساری رک گئیں۔ کیا واقعی اہل حدیث انگریز کی ایجاد کردہ تنظیم ہے؟ انہی کے حوالے، انہی کے بڑوں کے حوالے حنفیت کے رکن عظیم امام محمد بن حسن الشیبانی اپنی کتاب موطا میں لکھتے ہیں، مدینہ المنورہ میں ابن شہاب زہری اہل حدیث کے نزدیک سب سے زیادہ عالم تھے۔ حنفیت کے بہت بڑے ستون قاضی ابو یوسف، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر قاضی ابو یوسف نہ ہوتے تو شاید اس کائنات میں حنفیت نظر نہ آتی۔ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں اہل حدیثوں کو دیکھ کر، اہل حدیثوں تم روئے زمین پر سب سے بہتر قوم ہو کہ تم نبی کی حدیثیں سنتے ہو اور نبی کی حدیثیں سیکھتے ہو۔ امام حفص بن غیاث کیا کہا کرتے تھے؟ یا ورثۃ الانبیاء، کیا کہا کرتے تھے؟ خیر اہل الدنیا، اہل حدیثوں تم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہو۔ مشہور زاہد فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے یا ورثۃ الانبیاء، اہل حدیثوں تم انبیاء کے وارث ہو۔ اور انہی کی کتاب ہدایت حنفیہ، یہ سارے الزامی جوابات ہیں انہی کی کتابوں سے کہ ان کے بڑے کچھ کہہ رہے ہیں اور آج کے چھوٹے قد کا مولوی کچھ اور کہہ رہا۔ ہدایت حنفیہ سفیان بن عیینہ کوفے کے بزرگ امام 107 ہجری میں پیدا ہوئے، 198 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ کو کس نے اہل حدیث بنایا؟ کہنے لگے مجھے پہل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اہل حدیث بنایا۔ یہی وجہ ہے اہل حدیث تمام انبیاء اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام تابعین، تبع تابعین، محدثین، بزرگان دین، اولیاء اعظام، سب کی عزت تکریم واجب سمجھتے ہیں۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے، دین کا مسئلہ آتا ہے تو ان کا رخ کس طرف ہو جاتا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے نور سے اپنے کردار کو منور کرتے ہیں۔ 4 امام برحق، آپ اکثر یہ آواز سنتے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں فوت ہو گئے۔ امام مالک 90 یا 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں فوت ہو گئے۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 ہجری میں فوت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سارے ائمہ دین سب نے یہی بات کہی۔ امام مالک نے کوڑے کھاتے ہوئے، امام احمد بن حنبل نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، امام شافعی نے دروس دیتے ہوئے
اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قید و بند کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے یہی بات کہی، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کائنات کے لوگوں سن لو، صحیح حدیث جب بھی آ جائے وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا، حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، سن لو میرے فتوے پر، میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے جب تک اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے معلوم نہ ہو جائے۔ کیا پتا چلا؟ چاروں ائمہ دین کا دستور اور منشور اللہ کا قرآن تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی۔ کس کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے؟ اہل حدیث کا مسلک ثابت ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگو اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنے کردار کو منور کر لو، کائنات کا رب تمہیں عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ مزید آپ کو اس انداز میں بھی سمجھاتا، علامہ عبد القاہر بن طاہر التمیمی البغدادی رقم تراز ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ بیان ھذا واضح فی ثغور الروم والجزیرۃ وثغور الشام وثغور آذربائجان باب الابواب كلهم على مذهب اہل الحدیث من اہل السنہ۔ یہ بات بڑی واضح ہے، دو ٹوک بات ہے، شام، روم، جزیرہ، آذربائیجان کے تمام سرحدی علاقوں پر جو مسلمان باشندے ہیں وہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ یمن، بحر مغرب، ساحل زنگ پر یمن کے جتنے سرحدی علاقے ہیں وہاں پر اہل حدیث باشندے آباد ہیں۔ ذرا اہل حدیثوں کی تاریخ تو دیکھو۔ خطیب بغدادی، میں پھر اپنی بات پر واپس آؤں گا، خطیب بغدادی مایہ ناز محدث اپنی بڑی اعلیٰ پائے کی کتاب شرح اصحاب الحدیث میں لکھتے ہیں، کیا لکھا؟ محدثین ائمہ دین کے اقوال نقل کیے۔ یہ محدثین انگریزوں کے دور کی پیداوار نہیں تھے، یہ ائمہ دین انگریز کے دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، 1000 1200 سال 1300 سال پہلے کی بات۔ یزید بن ہارون، امام یزید بن ہارون لکھتے ہیں، ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، کائنات کے لوگوں سن لو، حق پر رہنے والی جماعت اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ احمد بن سنان کہتے ہیں، ہم عندی اصحاب الحدیث، وہ اہل الحدیث ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک کیا فرمایا؟ میرے نزدیک حق پر رہنے والی جماعت اہل حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ الدین لأہل الحدیث، اگر دین حاصل کرنا ہے تو اہل حدیث سے حاصل کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نزدیک وہ جماعت اہل حدیث جماعت ہے۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی فرماتے ہیں، ہمیشہ مظفر اور منصور رہنے والی جماعت اہل حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں، ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، مطلب کیا ہے؟ حق پر رہنے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ یہاں پر کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے، میں نہیں جانتا یزید بن ہارون کون ہے، میں نہیں جانتا احمد بن سنان کون ہے، میں نہیں جانتا امام عبداللہ بن مبارک کون ہے، میں نہیں جانتا امام بخاری کون ہے، میں نہیں جانتا سفیان ثوری کون ہے، میں نہیں جانتا
احمد بن حنبل کون ہیں، لیکن میں اس شخصیت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ ابتدا میں نے جن کی کتاب بنیاد الطالبین کا حوالہ دیا تھا، وہ شخصیت کہ جن کا نام لے کر مولوی اپنے پیٹ بھرتا ہے، کبھی چھوٹی 11ویں، کبھی بڑی 11ویں، اور کبھی بیت کے نام پر لوگوں کے مال کو بٹورتا ہے، کبھی محفلیں منعقد کرتا ہے، لے 11ویں والے دا نات ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ میں اس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں، حالانکہ ان تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، میں نے آپ سے کہا تھا انہوں نے اہل سنت کو نجات پانے والا، حق پر رہنے والا گروہ قرار دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو بھاری بھرکم مولوی جس کا پیٹ کا لیٹر باکس بہت بڑا، جو کبھی 11ویں کھاتا ہے، کبھی ان کے نام کی کھاتا ہے، کبھی چھوٹی کر لیتا ہے، کبھی بڑی کر لیتا ہے، کبھی بیت کے نام پر لوگوں کے مال کو حاصل کرتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ان کے نام کی مالا جپتے رہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا تذکرہ کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اہل سنت کون ہیں، نجات پانے والے کون ہیں، حق پر رہنے والے کون ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ۔ کائنات کے لوگوں سن لو، مقلدو سن لو، 11ویں کھانے والوں سن لو، ان کے نام پر بیعت لینے والوں سن لو، شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اہل سنت کون ہے؟ فرمایا اہل سنت کا کوئی نام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا رہے ہیں۔ اہل سنت کا کوئی نام نہیں ہے مگر ان کا ایک نام ہے، وہ اصحاب الحدیث، اور وہ اہل حدیث ہے۔ اب بھی اگر کوئی یہ بات کہے کہ اہل حدیث انگریزوں کے دور کی پیداوار ہیں تو کائنات کا رب اس کو ہدایت عطا فرما دے، میں تو یہی دعا کروں گا۔ میں اس وقت بات کر رہا تھا، اہل حدیث کی تاریخ کی بات کر رہا تھا۔ ابو منصور عبد القادر بن طاہر التمیمی البغدادی کا قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ روم، شام، جزیرہ، آذربائیجان، یمن کے سرحدی علاقے، وہاں پر مسلمان باشندے جو آباد ہیں، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دستور کیا ہے، ان کا منشور کیا ہے، تو واضح کر دیا وہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ کیا ہم نے جا کر ان کو اہل حدیث کیا؟ کیا ہمارے ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ حفظہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی جد و جہد، ان کی کاوشیں کہ اس پنڈی اسلام آباد کے لوگ ان کے اس احسان کو کبھی نہیں اتار سکتے کہ ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ حفظہ اللہ نے آ کر یہاں کے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور انہیں قرآن اور حدیث کا متوالا اور شائدہ بنا دیا۔ یہ تو آج سے 1000، 1200، 1300، 1350 سال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 14 ہجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 سال بعد فاروق اعظم کا دور ہے، دمشق اور شام کے علاقے فتح ہو گئے، کچھ حصے فتح ہوئے۔ 19 ہجری میں امیر معاویہ نے شام کی فتح کو مکمل کر دیا۔ 15 ہجری اردن ابو عبیدہ بن جراح نے فتح کر لیا۔ ایران اور عراق 16 ہجری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ 22 ہجری طرابلس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر دیا۔ 22 ہجری آذربائیجان
मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में फतह हो गया। 27 हिजरी अफ्रीका अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पता कर दिया और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक दमिश्क, शाम, उर्दन, मिस्र, ईरान, इराक, अफ्रीका, खुरासान, मकरान, लीबिया, ट्यूनिस, बेशुमार ममालिक फतह हो चुके थे। और उस वक्त 14 हिजरी में जब दमिश्क और शाम को फतह किया जा रहा था या 19 हिजरी में उसकी तकमील की जा रही थी, तो उस वक्त इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अभी पैदा भी नहीं हुए थे। ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की पैदाइश से 60-62 साल पहले की बात। किसी इमाम का तज़किरा नहीं था। सहाबा कुरान और हदीस लेकर मुख्तलिफ ममालिक में चले गए, पहुंचते गए, कुरान और हदीस फैलता चला गया, लोग उस पर अमल करते गए और अहले हदीस बनते गए। 92 हिजरी तारिक बिन ज़ियाद उंदलस के साहिल पर पहुंचता है। जरा मुझे बताइए, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की उस वक्त उम्र 12 साल थी। तारिक बिन ज़ियाद और उसके लश्करी कौन सा दस्तूर और मंशूर लेकर उंदलस पहुंचे? मोहम्मद बिन कासिम 92 हिजरी में। इमाम शाफी पैदा नहीं हुए। इमाम मालिक एक रिवायत के मुताबिक अभी पैदा नहीं हुए थे, 93 हिजरी में पैदा हुए और एक रिवायत के मुताबिक 2 साल के थे। कोई इमाम नहीं था, कोई उनकी फिक़ा नहीं थी, न हनफियत, न मालिकियत, न हम्बलियत, न शाफियत, न चिश्तियत, न सोरवर्दियत, न कादरियत, न रिजवियत, न ताहरियत, न सैफियत, कोई फिक़ा नहीं थी, कोई नजरिया नहीं था। मुझे बताइए, मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, सिंध को फतह करने आ रहा है, जंगल बयाबान अमूर करता हुआ आ रहा है, वो कौन सी नमाजें अदा किया करता था? सहराओं में, जंगल बयाबानों में अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हुआ करती थी। लोग सीने पर हाथ बांधा करते थे, आमीन की आवाज से फिजाएं गूंजा करती थीं। लोग इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ा करते थे, वही नमाज पढ़ा करते थे जो अहलुल हदीस आज पढ़ रहे हैं। सोच तो लीजिए, जरा अपनी अकल को तो इस्तेमाल कर लीजिए। अभी इमाम पैदा नहीं हुए, अभी इमाम छोटे से बच्चे हैं। कौन सा दस्तूर था? अल्लाह का कुरान था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका थी। तो किसका दस्तूर, किसका मंशूर, किसकी तारीख साबित हो रही है? अहले हदीस की तारीख भी साबित हो रही है, अहले हदीस का मंशूर भी साबित हो रहा है। मजीद आपको बताऊं, लोगों में यह गलत फहमी है, बर्रे सगीर पाक व हिंद में, हिंदुस्तान में दीन अगर फैला है तो सूफिया की कोशिशों से फैला है। याद रखो, सूफिया की कोशिशों से जो दीन फैला है वो खानकाहें बनी हैं, वो मज़ारात बने हैं, वो दरबार बने हैं, वो गद्दी नशीन बने हैं। शिर्क, कुफर, जलालत, गुमराही के अलमबरदार बने हैं। तो फिर हिंदुस्तान में दीन कैसे आया? मोहम्मद बिन कासिम के जरिए आया। और उससे पहले की बात करता हूं, आपके इल्म में इजाफा हो, 25 सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं। 12 उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, 5 सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, 3 सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, 4 अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, 1 यजीद बिन मुआविया के दौर में, 25 सहाबा, 48 ताबईन और 28 तबा ताबईन, 42 ताबईन और 28 तबा ताबईन, उन्होंने हिंदुस्तान का कसद किया है। हिंदुस्तान आए हैं, लोगों को कुरान और हदीस से रोशनास कराया।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 33 سال بعد 44 ہجری میں 3 بھائی عثمان بن ابو العاص، حکم بن ابو العاص، مغیرہ بن ابو العاص، ان کے بحری بیڑے بمبئی کی نزدیکی بندرگاہوں کو فتح کرتے ہوئے اور دیول کی بندرگاہ پر بھی پہنچتے ہیں۔ دیول کی بندرگاہ کون سی ہے؟ آج حیدرآباد، سندھ، ٹھٹھا کا علاقہ، یہ جو کراچی کی بندرگاہ ہے یہ اس وقت دیول کی بندرگاہ تھی۔ اہل حدیث کی تاریخ، اہل حدیث کا دستور، اہل حدیث کا منشور، مشہور عرب مورخ سیاح بشاری مقدسی لکھتا ہے کہ جب وہ سندھ کا دورہ کرتے ہوئے، سندھ کی سیر کرتے ہوئے ابو منصور، منصورہ شہر کا حال لکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں پر ذمی لوگ آباد ہیں، کان اکثرہم اصحاب الحدیث، اور ان میں جو مسلمان باشندے ہیں ان میں اکثریت اہل حدیث کی ہے۔ یہ آج سے 1000 سال پہلے، 1100 سال پہلے کی بات ہے۔ اور میں آپ کو اس دور میں لے جاتا ہوں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا۔ اللہ رب العزت نے کون سا دستور اور منشور دیا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں عرش عظیم سے ہدایت بھیجوں گا، قواعد و ضوابط بھیجوں گا، زندگی کے رہنے کے انداز بھیجوں گا۔ آدم علیہ السلام پر جبرائیل امین وحی لے کر آتے رہے۔ سارے انبیاء اور رسل جبرائیل امین کی ڈیوٹی لگ گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لے کر آتے رہے۔ بتائیے کون سا دستور اور منشور تھا؟ اللہ کی وحی، ان کا دستور اور منشور۔ اور سورہ یاسین تو آپ سب پڑھتے رہتے ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کمال کے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے لاکھوں بار سورہ یاسین کا ورد اور وظیفہ کیا ہو، لیکن ان سے کبھی پوچھ لو کہ سورہ یاسین میں ترجمہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، تو اس سے ان کو پتہ نہیں، اس کی خبر نہیں۔ صاحب یاسین، جمہور مفسرین نے لکھا انطاکیہ کی بستی میں رسول آئے، قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اب ذرا دیکھو، جو اللہ کے دستور کو مانتا ہے، اللہ کے منشور کو مانتا ہے، وحی الہی کو اپنا ضابطہ سمجھتا ہے، کائنات کا رب اس کے دوڑنے کا تذکرہ بھی قرآن میں کرتا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کائنات کا رب اس کے دوڑنے کا تذکرہ قرآن کریم میں کر رہا ہے۔ اس نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، رسولوں کی اطاعت۔ بتائیے آج سے ہزاروں سال پہلے کس کے دستور اور منشور کا تذکرہ ہو رہا تھا؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رب نے پابند کر دیا، اتبع ما انزل الیک من ربک۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ضرور ہیں، لیکن جو وحی ہم نازل کریں اس کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اور تمام مسلمانوں کو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول لو۔ کل کو یہ نہ کہنا جہنم کے اندر دروغہ عذاب دیتے ہوئے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، بتاؤ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا، ہم نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سر پر دہک رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، انسان اپنے اعمال کی بنا پر کاندھوں تک، منہ تک پسینے میں غرق ہوں گے، جہنم کو لایا جا رہا ہوگا،
وجیع یومئذ بجہنم، 70,000 لگامیں جہنم کی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے کھینچ رکھا ہوگا۔ ذرا حساب لگائیے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو کھینچ کر رکھے ہوئے ہوگا۔ ایسے عالم میں ایک شخص کو لایا جا رہا ہوگا، فرشتے پکڑ کر لا رہے ہوں گے، اسے کھڑا میں آگ کی پہنائی جا رہی ہوں گی، دماغ کھول رہا ہوگا، کیا سمجھ رہا ہوگا؟ جہنم کا سب سے سخت ترین عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب اسے دیا جا رہا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو طالب ہوگا۔ 2 عورتوں کو گھسیٹ کر لایا جا رہا ہوگا، جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ ایک اور شخص کو فرشتے 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ توق گلے میں ڈالا ہوا ہے، 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑا گیا ہے، گھسیٹ کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، میدان حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ان کے سامنے کھڑا ہوگا، کیا کہہ رہا ہوگا؟ میں بڑے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی ہستی نہیں، آپ لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ان بڑے لوگوں کے سامنے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، ایمان انسان کو انمول بنا دیا کرتا ہے۔